بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل پاکستان میں یہ بڑا ایک شور مچا ہوا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کی توہین کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین کرے یا ان کی شان میں گستاخی کرے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور تحریک لبیک والے تو وہ بار بار یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب رسولا فاقتلوہ، کہ جو رسول کی اہانت کرے اس کا سر قلم کر دو، اس کو قتل کر دو۔ اور نعرے لگاتے پھرتے ہیں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر کیوں عمل نہیں کیا، جبکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ میں 13 سالہ زندگی گزاری، اس میں ان کو کفار نے کتنی اذیتیں دیں، اس قدر اذیتیں دیں کہ آج کل وہ اذیتوں کا جو ہے نا وہ حال پڑھا ہی نہیں جاتا، ایک مسلمان کے لیے پڑھنا ہی ناممکن ہے۔ ان کو مفتری، پاگل، یا نا بہتان لگانے والا، کذاب یہ کہا گیا۔ اور ان کو جو ہے نا وہ راستے میں چلتے ان کے سر پر کوڑا پھینکا گیا، ان کو گلے رسے ڈال کر، کپڑا ڈال کر ان کو ان کے جو ہے نا وہ سانس جو ہے نا ان کا گلا دبایا گیا، ان کا نماز پڑھتے وقت ان کے سر پر اونٹ کی گندی اوجری پھینک دی گئی۔ اس قسم کے اور جو طائف میں ان کے ساتھ ہوا وہ تو بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ اس قدر انہوں نے جو طائف کے سردار تھے انہوں نے گنڈے لگا دیے ان کے پیچھے، جو ان کو شہر سے باہر چھوڑ کر آئیں، وہ گالیاں نکالتے جا رہے تھے، ان پر پتھر پھینکتے جا رہے تھے اور ان کو خون خون کر دیا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف کے باوجود ان پر کوئی جو ہے نا ان کو سزا نہیں دی، بلکہ وہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اس لیے ان کو جو ہے نا وہ معاف کر دینا، کیونکہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ اسلام لے آئیں گی۔ یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ حسن اور ان کا اخلاق۔ تو جب یہ باتیں ان مولاؤں کو اور آج کل کے بے وقوف پاکستانیوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ان کا کام تھا، انہوں نے نہیں کیا تو نہیں کیا، ہم تو رسول کریم کے حکم پر عمل کریں گے، رسول کریم جو کرتے رہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو ان کے کہنے پر عمل کریں گے۔ تو یہ ان کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، تو حالانکہ جو ہے نا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سخت گندی بات ہے کہ تم وہ بات دوسروں کو کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنی گندی بات کر رہے تھے جو خدا تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا موجب تھی، کہ خود تو کچھ نہیں کہا، لوگوں کو کہا کہ جو ہے نا میری بے عزتی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دینا؟ یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہوتا تو خود بھی اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔
नाज़रीन کرام، हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को भी, चाहे वो ضعیف سے ضعیف بھی ہو، اس کو رد نہیں کرتے، اور یہ ضرور کرتے ہیں کہ عربی زبان میں جتنے بھی جو ہے نا معنی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر تو قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو قتل اور قتل کے معنی جو ہیں وہ صرف جو ہے نا گردن اڑا دینے کے نہیں ہیں۔ قتل کے معنی جو ہیں وہ ناراضگی کرنا، ان سے قطع تعلق کرنا، ان سے لڑائی کرنا، اور ان سے جو ہے نا اپنے تعلقات کو ختم کر دینا۔ تو یہ بھی تو ہیں، اور عموماً جو ہے نا علماء جو ہیں وہ اس کا یہی ترجمہ بھی کرتے ہیں، جہاں قتل کا ترجمہ کرتے ہیں وہاں یہاں بھی یہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی جو ہے وہ قرآن کریم میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ ہے سورۃ حجرات اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں، یہاں یعنی اقتتلو کا ترجمہ قتل کا یہ جو ہے نا وہ آپس میں قتل کریں، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں لڑائی کریں۔ ہاں، یہ قتل کا ترجمہ یہاں نہیں کیا گیا۔ اور آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوهُ، یہاں تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا کہ اسے قتل کر دو۔ بالکل وہی جو سبا من رسولا فقتلوہ، وہی بات یہاں کہی گئی ہے، فقاتلوہ التی تبغی، وہ جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، نہیں مانا، یہاں یہ اس کی بات کی ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم جب یہ بتا رہا ہے کہ فقتلوہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرو، اس کے ساتھ قتل کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ نمونہ تھا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تھا اسے وہ مقاطعہ کی سزا دے دیتے تھے، یعنی مسلمان ان کے ساتھ تعلق چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی مسلمان ان کو السلام علیکم کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ یہ تھی، اور پنجاب میں بھی یہی ہے، جو جرگے ہیں کہ یہ جو جرگے دو گروہ میں جو لڑائی ہو جائے اس کا صلح کرواتے ہیں، اگر کوئی ایک جو ہے نا وہ جرگے کی بات نہ مانے تو اسے جو ہے نا اس کی سزا یہ دی جاتی ہے، جس طرح کہ پنجاب میں کہتا ہے تیرا حقہ پانی بند، یہ ہے قاتل۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ من سبا رسولا فقتلوہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو، تعلق کو توڑ دو، تعلق کو قتل کر دو۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اور خود جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے،
یہ اس کے منہ پر کالک مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.